بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفاضل وكاشف كل عظيمة وآزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. ثم شرائف صلواته ونوامي بركاته على عبده ورسوله الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، الدافع جيشات الأباطيل، والدامغ صولات الأضاليل، العبد المؤيد والمنصور المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، الذي بلغ الرسالة صادعا بها، وحمل على المحجة دالا عليها، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم، من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी और आपकी मदद फरमाए दुनिया व आखिरत में। शारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आपकी और हमारी मदद फरमाए, और दुनिया के मुश्किलात में, आखिरत के
وحشت میں، آخرت کے ہولناک مراحل میں ہماری دستگیری فرمائے بحق صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. معزز ناظرین، ایک اہم ٹاپک، موضوع جس سے شیعوں کا افسوس کے ساتھ سروکار ہے، وہ ہے موضوع تقلید. تقلید کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک نہایت اہم موضوع ہے، اور ہمیں اور آپ کو تعصب کو چھوڑ کر اور اپنی ذاتی امیال کو ایک جانب رکھ کر انصاف کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی شیعوں کی حیثیت سے تقلید کی ماہیت کیا ہے، اس کی تعریف کریں، اور پھر دیکھیں کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی مذہب میں کیا تقلید ایک شرعی طریقہ کار ہے یا اس کی شرعی کوئی جواز نہیں ہے. اور یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم شیعہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہیں، اور یہ خداوند متعال کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، ایمان دیا ہے، ہمیں نوکر بنایا ہے، چاکر بنایا ہے، ہمیں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل کا مقر بنایا ہے. تو اس ایمان کے ساتھ، اس اقرار و اعتراف کے ساتھ ڈیوٹیز ہمارے شانوں پہ آتی ہے، ہمارے کندھوں پہ آتی ہے، رسپانسبلٹیز ہے شریعت میں کہ بعض چیزوں کو بجا لانا ہے، بعض چیزوں سے بچنا ہے. تو کس طرح یہ طریقہ کار ہم بجا لاتے ہیں؟ تو اکثریت شیعوں کی ہمارے زمانے میں اور پچھلے کئی صدیوں سے کس طریقہ کار کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کا طریقہ کار ہے تقلید. کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب شیعہ میں آپ کو کسی بڑے مجتہد کی آراء پر، اس کی فتاوی پر عمل کرنا ہوگا، اور عام سمجھ یہی ہے کہ یہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے سفارش کی گئی ہے اس بات کی کہ آپ شیعہ کسی شخص کی جو یہ صفات رکھتے ہوں کہ مرد ہو، مجتہد ہو، حلال زادہ ہو، علم رکھتا ہو، جو صفات رسائل عملیہ میں آپ دیکھتے ہیں، جو شروط آپ دیکھتے ہیں، اس کے آراء پر عمل کریں. تو کچھ شیعہ اس طریقہ کار پہ عمل کرتے آ رہے ہیں کہ تو کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ درست ہے، ہمیں اس سوال پوچھنے کا نہ صرف حق ہے بلکہ یہ اس کو سمجھنے ہمارے لیے ضروری و لازمی ہے، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے، دو بار نہیں ملتی. اس زندگی میں ہم کس طرح خداوند متعال کی عبادت کریں گے، اس زندگی میں ہم خداوند متعال کی دین کی کس طرح اتباع کریں گے، اس کا کل قیامت میں جواب دینا ہوگا. اگر ہمارے پاس ہمارے اعمال کے لیے مجوز ہے، ہمارے اعمال بجا لانے کے لیے شرعی طریقہ کار ہم نے اپنایا ہوا ہے، تو روز قیامت سرفرازی ہے. اور اگر نہیں کریں، اس شرعی طریقہ کار کا جستجو نہ کریں، اس راہ کو نہ اپنائیں، تو اس وقت روز قیامت ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، کیونکہ خداوند متعال کی جانب سے دین تو آیا ہے. ہمیں پتہ تو ہے کہ کچھ فرائض پہ عمل کرنا ہے، کچھ محرمات ہیں، حرام امور ہیں جن سے بچنا ہے. شادی کریں گے تو شادی کے لیے کیا ہے؟ نکاح پڑھنا ہوگا. طلاق دیں گے تو طلاق صحیح طریقے سے جاری کریں گے، غلط طریقے سے جاری کریں گے تو طلاق نہیں ہوگی. اسی طرح خمس دیں گے تو خمس صحیح طریقے سے دینا ہوگا. اسی طرح نماز پڑھیں گے تو نماز کے شرائط ہیں. وضو کریں گے تو کس طرح وضو بجا لائیں گے، غسل جنابت کریں گے تو کس طرح. تو یہ امور ہم کس طرح ان امور پہ عمل کریں عزیزو، امور پہ عمل کریں. تو اکثریت آپ کو پتہ ہے شیعہ کیا کہتے ہیں کہ تقلید کرنی ہوگی، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک شرعی طریقہ ہے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے اس کی سفارش کی گئی ہے، اور عقل بھی اس کو کہتا ہے، اور یہ سیر عقلاء بھی ہے. تو اس کے عام طور پر آپ کو جو شیعہ مولوی ملیں گے جو نجف اشرف سے پڑھ کے آتے ہیں یا قم سے پڑھ کے آتے ہیں یا پاکستان ہندوستان کے مدارس میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس بات پہ کافی غیرت کے ساتھ، کافی حمیت کے ساتھ اور کافی تعصب کے ساتھ مرجعیت اور تقلید کی دفاع کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور وہ دوسروں کو بیوقوف جو تقلید کی وہ پر اعتراض کریں گے تو اس کو بیوقوف کہیں گے، ان کو سمجھ نہیں آتا، ان کو پتہ نہیں ہوتا.
یہ تو کہیں گے ہم 2 جملوں میں ان کی بات کا جواب دیتے ہیں کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کی تقلید کرتے ہیں تو آؤ امام زمانہ علیہ السلام سے یہ جواب لے کے آؤ، یا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے تو آپ فرعیات پر، حلال و حرام پر کس طرح عمل کرتے ہیں؟ آپ کو خود تو حدیث کی کتاب پڑھنا نہیں آتا، اور احادیث میں اتنے سچ ہیں، اتنے جھوٹ ہیں، اتنے مکس ہوئے ہیں، اور مسائل اتنے مشکل ہیں، یہ آپ کیسے ان کا استخراج کریں گے، کیسے آپ اس کے استنباط کریں گے؟ تو وہ اس کو ایک بدیہی امر سمجھتے ہیں عزیزوں۔ عام طور پر جو شیعہ حضرات آپ کو نظر آئیں گے، مولوی مبلغ حضرات، ایک بدیہی امر کے اس پہ اشکال کرنا، اس کو زیر سوال لانا، یہ یا تو ایک بیوقوفی ہے، یا ایک تو ایک ایجنڈا ہے کسی کے پاس، مثلا اس کوئی سازش ہے کہ وہ شیعہ لیڈرشپ کو زیر سوال لانا چاہتے ہیں اور شیعوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو عزیزو، ہمیں شیعہ اہل بیت علیہم السلام کے عنوان سے، کی حیثیت سے، اس موضوع کو دیکھنا ہوگا کہ تقلید اگر واقعا اہل بیت علیہم السلام کی جانب سے حکم آیا ہے، اس کے واضح دلائل ہیں، اور یہ حضرات جو کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بدیہی بات ہے، بدیہی کس کو بولتے ہیں؟ یعنی اتنا واضح ہے کہ مثلا آپ کہیں کہ سورج کی طرف اشارہ کریں، یہ سورج ہے، اس طرح بدیہی، یہ ایک بدیہی بات ہے، تو اس کا انکار کرنا نہایت ہی مشکل ہوگا۔ اور سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر یہ ہم فرض بھی کر لیں کہ دوسری جانب سے جو لوگ تقلید کے خلاف سوال اٹھاتے ہیں، انہوں نے کوئی سازش کی ہوئی ہے، سازش کی ہوئی ہے مذہب کے خلاف، یعنی دشمنان مذہب اس کو پیسے دیتے ہیں، یا بے وقوف ہیں، جو بھی ہیں، چاہے اس کی وجہ بے وقوفی ہو، تقلید پہ انتقاد کرنا، تقلید کے متعلق سوال اٹھانا، یا یہ کہ واقعا کوئی ایسا ایجنڈا ہو، سازش ہو دشمنان مذہب کے پاس، آپ صرف یہ کہہ کر کہ بھئی جو سامنے والا شخص سوال اٹھاتا ہے وہ بیوقوف ہے، یا وہ دشمنان مذہب کے ساتھ اس کی سازش ہے، اس بات کو آپ نہیں چھپا سکتے، کیونکہ تاریخی طور پر شیعوں کے ایک بڑی تعداد تقلید کے مخالف رہے ہیں، بہت بڑے علماء انہوں نے تقلید کے خلاف ابواب لکھی ہیں، اور صدر اول میں جب آپ دیکھیں گے تو اس وقت تقلید تھی ہی نہیں ہے، تو اس بات کو تو کیا وہ بھی حضرات جو تقلید کو نہیں مانتے تھے، تقلید کو رد کرتے تھے، جن کی کتب پہ تمام مجتہدین کے کتب کے محتاج ہیں، جیسے شیخ حر عاملی رحمہ اللہ ہے، جیسے مجلسی رحمہ اللہ ہے، تو یہ انہوں نے بھی کوئی مخالف مذہب کے مخالفین سے انہوں نے پیسہ لیا تھا، جیسے ملا محسن فیض کاشانی رحمہ اللہ ہے، تو انہوں نے بھی یہ بھی کوئی سازش کا حصہ تھے، یا کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ بیوقوف تھے۔ تو بات جیسی بھی ہو عزیزوں، یعنی وہ سوال اٹھانے والے کے جو بھی نیات ہوں، یا اس کی جو بھی مثلا اس کو آپ بیوقوف، اگر وہ خود تو نہیں مانے گا کہ وہ بیوقوف ہے، آپ اس کو بیوقوف بھی کہیں، تو اس بات کا جواب دینا، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک بدیہی مسئلہ ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے، تو اس کا جواب دینا علمی طور پر، بغیر اس کے آپ سامنے والے کو بیوقوف کہیں یا اس کو جاسوس کہہ دیں، تو اس کا جواب دینا ضروری ہے میرے عزیزو۔ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس پہ شیعہ لیڈرشپ کا بھی اسی پہ اعتماد ہے۔ شیعہ لیڈرشپ آج کل شیعوں کی جو اکثریت ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ مجتہدین مراجع کے ہاتھ میں، حوزہ علمیہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی لیڈرشپ کی ایک ہی جسٹیفیکیشن ہے، ایک ہی مجوز ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقلید، یعنی آپ تقلید کو چھوڑ دیں تو مرجع نہیں رہتا۔ مرجع کی بات کیوں چلتی ہے؟ مرجع کی بات کا سکہ کیوں چلتا ہے دنیا میں؟ مرجع کو لوگ کیوں اس کی لیڈرشپ مانتے ہیں؟ کیونکہ اس کی بات کو حجت مانتے ہیں، اس کو نائب امام علیہ السلام مانتے ہیں، اور اس کی بات پہ عمل کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی بات پہ عمل کیا جیسے یہ کوئی امام زمانہ علیہ السلام کی بات پہ عمل کیا ہے، ان کے فرمان پہ عمل کیا ہے، تو کوئی فرق ہی نہیں، یہ ان کے نائب ہیں، یہ ہمارا شرعی مسئلہ ہے، جیسا یہ مجتہد کہے گا کہ نماز پڑھو اسی طرح ہم نماز پڑھیں گے، یہ کہے گا کہ سال 40 پہ جانا ہے تو جائیں گے، کہے گا کہ نہ جاؤ تو نہیں جائیں گے، اس طرح وضو لے لو، اس طرح طلاق دے دو، یعنی اس کے فتاوا پر، اس کے آراء پہ عمل کریں گے۔ تو اگر آپ تقلید کو اٹھائیں تو شیعہ لیڈرشپ جیسے آج اس کی ہے، حیثیت ہے، جیسے آج اس کی اسٹرکچر ہے، یہ ناکارہ ہو جائے گا، یہ برہم ہو جائے گا، یہ ساقط ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی اس مسئلے کو ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم تقلید کو چھوڑ دیں، تقلید کو ہٹائیں، تقلید کی بات نہ کریں، تو شیعہ کی
سرنوشت پر، شیعہ کے مقدر پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور اگر یہ مرجعیت کا جو اسٹرکچر ہے، مرجعیت کا جو مؤسسہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، اگر یہ کمزور ہو جائے اور یہ نابود ہو جائے یا اکثریت شیعہ اس کی طرف پشت کر دیں، اس بات کا احتمال مستقبل قریب میں کم ہے، یعنی کہ شیعہ اکثریت تقلید کو چھوڑ دیں یا مرجعیت کی طرف اپنا پیٹھ موڑ لیں، اس کی احتمال کم ہے۔ لیکن اگر یہ ہو بھی جائے تو کیا ہمارے مذہب کے لیے ایک مصیبت ہے؟ واقعا ہی ہمارے مذہب کے لیے ایک ایسا ناقابل برداشت صدمہ ہے واقعا، یا کوئی اور وجہ؟ ان باتوں کو ہمیں سوچنا ہوگا اور باتوں کا انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب دینا ہوگا۔ یہ ایک زاویہ ہے، ایک ایسا ہمارے ابحاث کا، اگر خدا نے چاہا تو ہم اس کے متعلق بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے عزیزوں کہ جب ہم تقلید پر یا اجتہاد پر اگر ہم تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو مجتہدین ہیں یا مراجع ہیں ہم ان کی توہین کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں، میری اپنی جو کوشش ہوگی، میری جو نیت ہے، انشاءاللہ نیات بدلتی ہیں، اور میں ہمیشہ جس چیز کا وعدہ کرتا ہوں شاید میں اس پہ ہمیشہ عمل بھی نہ کر سکوں، یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ بحث کو کس طرح سے پیش کروں گا، علمی لحاظ سے جانب مقابل نے کیا کہا ہے، یعنی تقلید کے طرفداروں نے کیا کہا ہے، اور تقلید کے رد میں کیا کہا جا سکتا ہے، ان دونوں کو میں نہایت انصاف کے ساتھ، میں ہمیشہ عمریوں کے متعلق بات بھی کرتا ہوں تو انصاف کے ساتھ ان کے کتب کو نقل کرتا ہوں، منہ بمنہ کا ترجمہ کرتا ہوں، اور میں خیانت نہیں کرتا ہوں ان کے کتب کے نقل کرنے میں۔ اسی طرح تقلید کے متعلق بھی ہم بات کریں گے تو ہم ان کے ابحاث کو ایمانداری کے ساتھ نقل کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا اپنا ذاتی اس مسئلے پہ کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ میرا اپنا ذاتی پوزیشن اس مسئلے میں ہے، اور میں شاید مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے، آپ سب جانتے بھی ہوں گے کہ میں تقلید کا خلاف ہوں، اور میں تقلید کو نص اور اجتہاد کا خلاف ہوں، نہ صرف اس کا خلاف ہوں، غلطی سمجھتا ہوں، بدعت سمجھتا ہوں، فسق عظیم سمجھتا ہوں۔ مراجع مجتہدین دیکھیں عزیزو، یہ بہت بڑی غلطی میں ہے، بہت بڑی غلطی میں ہے میری پوزیشن کے نزدیک، اور آپ جب میرے ادلے کو دیکھیں گے تو شاید آپ میری تائید کریں گے یا میرے سے تائید نہیں کریں گے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپ دقت کے ساتھ غور کے ساتھ سنیں گے بات تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں خوبیاں بھی نہیں ہیں، ان میں وہ سب ہر لحاظ سے فاسق ہیں۔ ان میں سے بہت سارے مراجع فکری لحاظ سے کافی مختلف ہوتے ہیں، بعض ان میں سے بالکل وہابی ہوتے ہیں، بعض ان میں بہت ہی ولائی ہوتے ہیں، بہت مولائی ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ان میں مولائی ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبت کرتا ہے، تو اس لحاظ سے کہ وہ محب اہل بیت علیہم السلام ہے، شاید اس نے کبھی خدمت کی ہے، ممبر کی خدمت کی ہے، مذہب کی کسی طرح سے، تو اس لحاظ سے وہ قابل احترام ہے، قابل نیکی ہے، اور اس کے استغفار کے لیے دعا کرنا، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنا، اس لحاظ سے وہ مستحق ہے۔ لیکن اجتہاد بنفسہ ہی اور مرجعیت بنفسہا، یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جو بالکل غلط ہے اور راہ اہل بیت علیہم السلام سے باہر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی لعنت کریں گے۔ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں کے پاس غلطیاں بہت ہوتی ہیں، لوگوں کے پاس بہت ہوتی ہیں، اور یہ لوگ جو غلط راستے پہ چلے ہیں اجتہاد میں، ابھی سے یہ میں آپ کے لیے وضاحت کرتا چلوں، کیونکہ میرے بہت سارے جب ہم نے پہلے تقاریر کی تھی اجتہاد و تقلید پر، تو کچھ سننے والوں نے انہوں نے لعنت کرنا شروع کیا تھا اپنے شیعہ بھائیوں کے خلاف، اہل تقلید کے خلاف اور اہل اجتہاد کے خلاف۔ دیکھیے عزیزو، دنیا میں غلطیاں لوگوں کے پاس بہت ہیں، اور ایک شخص جو انٹینشنلی تعمد کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے اپنے نزدیک کہ یہ اجتہاد کا راستہ، مرجعیت کا راستہ، تقلید کا جو روش ہے، راستہ ہے، یہ مرضی اہل بیت علیہ السلام ہے، مورد رضا اہل بیت علیہ السلام ہے، یہ ایک شرعی راستہ ہے۔ تو وہ اس کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، اس کی نیت ہوتی ہے کہ ہم دین پہ عمل کریں، اور یہ راہ تقرب الی اللہ ہے، اس کا راستہ غلط ہے، وہ منحرف ہے، لیکن اس کی نیت خیر ہے، اور یہ انحراف اس حد تک نہیں ہے کہ اس کو آپ شیعہ اہل بیت نہ کہہ سکیں۔ جو ہمارے برادران ہیں، اہل اجتہاد ہیں، اہل تقلید ہیں، جو مراجع کے پیروکار ہیں، ہمارے شیعہ بھائی ہیں،
ہم ان کے درمیان پلے بڑے، ہم خود ان میں سے تھے، ہم ان جیسے تھے، ہم خود مراجے کا ہاتھ چومنے والے، بلکہ ان کے جوتے چومنے والے تھے، ہم خود مراجے کے احترام کرنے والے تھے، تو ہم ان کی نیات کو بخوبی جانتے ہیں، ان کی مواقف کو بخوبی جانتے ہیں، اور ان کی نیت خیر ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ان کے ساتھ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ان کے کو یہ راستہ دکھانا چاہیے کہ یہ راستہ جو وہ چل رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، غلط ہے، اور ہم مراجع کو صرف اس لیے کہ وہ مرجع ہیں، یہ میری بات سنیے عزیز اچھی طرح سے، صرف مرجع ہونے کی وجہ سے، مجتہد کو صرف مجتہد ہونے کی وجہ سے ہم ان کو لعنت کا مستحق نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر کوئی مرجع ایسا ہو کہ وہ یہ جان کر کے یہ مرجعیت بدعت ہے، جان کر کے یہ مرجعیت مخالفت دین ہے، جان کر کے مرجعیت سبیل اہل بیت علیہ السلام سے انحراف کا راستہ ہے، پھر بھی وہ مرجعیت پہ اصرار کرے تو اس کی بات الگ ہے، پھر تو اس میں اور یزید میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص جانتا ہے کہ یہ راستہ خلاف فرمان اہل بیت علیہ السلام ہے، اور اپنی دنیاوی خواہشات کی وجہ سے اس پہ اصرار کرتا جا رہا ہے، تو یہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ایک ایسا شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ اجتہاد یہ مرضی اہل بیت علیہ السلام ہے، جو اس کا حکم یہ ہے کہ مثلا امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم کوفے چلے جاؤ، تو وہ سمجھ گیا کہ امام نے فرمایا کہ بصرہ جانا چاہیے، وہ بصرے کی طرف چلا گیا، بصرے کی طرف اس کا جانا غلط ہے، اس کو جانا چاہیے تھا جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا کوفہ جاؤ، لیکن اس نے سنا صحیح نہیں، اس کو سمجھ صحیح نہیں آیا، وہ بصرے کی طرف جا رہا ہے، امام کی مخالفت کرتا جا رہا ہے، لیکن وہ مخالفت کی نیت سے نہیں کر رہا۔ اگر اس کو کبھی بھی پتا چلے کہ امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہے بلکہ کہا ہے تم کوفے کی طرف چلے جاؤ، وہ شرمندہ ہو جائے گا، وہ پلٹ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمارے جو مجتہدین حضرات ہیں، اکثریت ان کی یہی حکم ہے، لیکن ان میں سے بہت سارے دوسرے ایسے مجتہدین بھی ہیں، اب تو مجتہدین کافی کچھ کر جاتے ہیں میرے عزیزو، اگر ان کے کرتوت اور ان کے مراجع جو کرتے ہیں ان کے وہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہوتے، یعنی آپ کو یقین نہیں آئے گا اگر ہم آپ کو بتائیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، انہوں کے کیا کرتوت ہیں، نہ کہ سب مراجع، نہ کہ سب مجتہدین، ان میں سے بعض ان کے کیا عقائد ہیں، اگر یہ ہم آپ کو بتائیں تو پھر وہ موضوع سے بھی دور ہٹ جائیں گے، پھر آپ کو شاید یقین بھی نہیں ہو جائے، پھر آپ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ انہوں نے دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے پیسہ لیا ہوا ہے، یہ دین کی تضعیف کرنا چاہتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صرف اجتہاد کی وجہ سے، صرف مرجعیت کی وجہ سے ہم نہ یہ ہے فسق، یہ ہے بدعت، یہ ہے گناہ، لیکن کیونکہ یہ جو شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ یہ خطا ہے، اس لیے اس کے پاس وہ معذور ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ایک شخص مثلا یہ پانی پی رہا ہے، پانی کی نیت سے پی رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے، زہر ہے، زہر کھانا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے، لیکن آپ شراب پیے ہیں، زہر پیے، لا علمی میں آپ معذور ہیں، تو اس کا حکم یہی ہے۔ عزیزو، زیادہ دور نہ چلیں، تقلید کی طرف بات کو پلٹاتے ہیں، تو میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اپنے ذاتی نظریات کو آپ کی خدمت میں پیش نہ کروں، اور بعض اوقات لابد ہوتا ہے، یعنی چارہ نہیں ہوتا کہ ذاتی نظریہ آپ کی خدمت میں میرے منہ سے نکل جاتا ہے، اور میرے ذاتی نظریات جو ہیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے متعلق ہو، یعنی میری زندگی میں یہی کوشش رہی ہے کہ ان کے فرامین کے متعلق ہو، لیکن اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، میں انسان ہوں، مجھ سے خطا ہو سکتا ہے۔ آپ میری جو ذاتی نظریات ہیں اس کو چھوڑیے، میں آپ کے لیے حجت نہیں ہوں، وہ باتیں جو آپ کے لیے مستدل ہیں، دلیل کے ساتھ ہیں، جو میں آپ کے لیے دلیل پیش کروں گا قرآن سے، حدیث سے، اہل بیت الطاہرین علیہم السلام سے، اگر وہ آپ کے سامنے آپ نے اس کا کوئی رد نہیں پایا، آپ نے دیکھا کہ اس کی حدیث صحیح ہے، وہ دلالت واضح ہے، مطلب واضح ہے، تو پھر اس کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ اور میری اہم بات یہ ہے کہ میں مخالفین اور موافقین دونوں کے اقوال کو بغیر تعصب کے اور بغیر چن چناؤ کے، یعنی کہ میں آپ کی خدمت میں مجتہدین کی وہ دلیلیں جو تقلید کے اس بات میں بہت ہی متین ہے، بہت ہی صحیح ہے، ان کو چھپا دوں آپ سے، میں یہ خیانت نہیں کرتا، اور یہ میری اپنی بے عزتی ہے
کہ اگر کوئی دلائل ان کے پاس ایسے ہیں جو بہت ہی صحیح ہیں، احادیث ایسی صحیح احادیث ہیں جس سے تقلید ثابت ہوتی ہے، میں ان کو آپ سے چھپاؤں، یہ میں خیانت نہیں کروں گا آپ سے. میں دونوں طرف کے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو خوب واضح ہو جائے گا اگر آپ دقت کے ساتھ سنیں، غور کے ساتھ سنیں. یہ علمی باتیں ہوتی ہیں میرے عزیزو، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتا کہ ویورشپ بڑھ جائے، دیکھیں کہ ہم نے کتنے ویور جمع کیے ہیں، کتنے لوگ یہاں پہ کامنٹس دیے ہیں. وہ دلیل یہ نہیں ہوتی، اور اس سے ہماری پاپولرٹی نہیں بڑھتی. ہم شیعہ مذہب میں بیٹھ کر، شیعہ مخاطبین سے بیٹھ کر وہ طریقہ کار جو اغلب شیعہ اس کی اتباع کرتے ہیں اس کے خلاف سوال اٹھائیں، تو اس سے ہمارے طبعاً پاپولرٹی نہیں بڑھتی. آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ آج کل وہ بیچارے کتنے مراجع کی گرفت میں ہیں، اور کتنی تقلید کے متعلق خاص کر شیعہ علماء کی کتنی تعصب ہے. تو یہ اس کی نیت، ہماری نیت یہ نہیں ہے. نیت یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں یہ ان باتوں کو صحیح طریقے سے پیش کیا جائے. تو بات شروع کرتے ہیں عزیزوں. بحث کے مراحل یہ ہیں عزیز، دیکھیں تقلید کی تعریف کیا ہے. جب تقلید کی تعریف کریں گے ماہیت آپ کو پتہ چل جائے گا. تقلید، لفظ تقلید جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت اہم بات ہے، ابھی میں اس کے متعلق بات کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد دلائل پیش کریں گے کہ تقلید کے متعلق قائلین تقلید، مجتہدین اور مجتہدین کے اتباع کرنے والے، مراجع اور مراجع کے اتباع کرنے والے، ان کے پاس کیا دلیل ہے تقلید کے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اور کیا یہ دلائل صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ. اور میں آپ کے کامنٹس کو پڑھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اگر کوئی سوال ایسا ہے جو قابل جواب ہے، جواب مانگتا ہے، تو آپ اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ تقلید ہے کیا میرے عزیزو. ایک تقلید ہے لفظی معنی اور ایک ہے اصطلاحی معنی، اور ان لفظی معنی اور اصطلاحی معنی میں بہت ہی قرب ہے، یعنی زیادہ دور نہیں ہے ایک دوسرے سے تقلید. اور یہ اہم ہے، خاص کر تقلید کا جو اصطلاحی معنی ہے مذہب میں. جب مجتہدین کہتے ہیں تقلید کرو، تقلید واجب ہے، تقلید کی شرائط کیا ہیں، تو اس کا اسپیسیفک معنی تقلید کا ذہن میں رکھنا کافی ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ خلط بہت زیادہ ہے. خلط یعنی خلط کو کیا کہیں گے اردو میں، کنفیوژن یہاں پہ بہت زیادہ ہے تقلید کے معنی کو سمجھنے میں. اور یہ کنفیوژن کہاں پہ زیادہ ہے؟ عوام میں نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے، یہ علماء میں بہت زیادہ ہے. خلط ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ خلط عوام میں نہیں اتنا جتنا علماء میں ہے. تقلید میرے عزیزو قلادہ سے ہے. قلادہ کس کو بولتے ہیں؟ گردن بند کو، چاہے انسان کا ہو چاہے حیوان کا ہو. مثلا اردو میں نیکلس، انگلش میں نیکلس بولتے ہیں، اردو میں گردن بند ہی کہیں گے. کسی عورت کے گردن میں اگر آپ کوئی زیور پہنا دیں تو وہ گردن بند کہلاتا ہے، تو اس کو قلادہ کہتے ہیں عرب میں. امام حسین علیہ السلام کا بلے حظ الموت على بني آدم كجيد القلادة على، ابھی حدیث میرے الفاظ میں کچھ بھول گیا ہوں. امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کربلا کی طرف جاتے ہوئے کہ موت بنی آدم کے لیے اس طرح زینت ہے جیسے ایک نوجوان عورت ہو، اس کے گردن میں گردن بند ہو، اس طرف قلادہ ہو اس کے گردن میں، اس طرح باعث زینت ہے. اور اسی طرح حیوان، جانور، مثلا کتے کے گردن میں اگر آپ اس کو کالر بولتے ہیں انگلش میں نا، اردو میں مجھے نہیں معلوم کیا بولتے ہیں، کالر بولتے ہیں اس کو، اس کے گردن میں ڈالتے ہیں اس کو کھینچنے کے لیے حیوان کو. یا مثلا بکرا ہے یا کوئی اونٹ ہے تو اس کو بھی قلادہ ہی کہیں گے. یہ قلادہ ہے. اور تقلید، قلد یقلدو، کہتے ہیں کسی شخص کی طرح عمل بجا لانا یا اس کی بات کی تعمیل کرنا بغیر، لغوی معنی بتا رہا ہوں، لفظی اصطلاحی معنی نہیں، بجا لانا بغیر اس کے حکمت کو جانتے ہوئے، بغیر، کیونکہ اس شخص نے اس طرح عمل بجا لایا ہے، آپ اسی طرح عمل بجا لائیں، آپ نے اس کی تقلید کی ہے. یا جس طرح وہ چلا ہے یا جس طرح اس نے کہا ہے اس کو آپ بجا لائیں، تو اس کو آپ کہیں گے تقلید. یہ تقلید کے لفظی معنی ہے، لفظی معنی ہے. اب اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آ جائے گا. عربی زبان میں اسی طرح قلدت السیف
تلوار کو بھی اپنے گردن میں ڈال دینا، اس کو بھی کہیں گے کہ تقلید کیا ہے. تقلید کیا ہے؟ یعنی تلوار کو اپنے تلوار کی تقلید کی ہے. اردو میں نہیں کہیں گے تلوار کی تقلید کی ہے، لیکن عربی میں کہیں گے قلت السیف. قلت السیف یعنی میں نے تلوار کا جو اس کا جو بند ہے، اس کا جو حمائل ہے، اس کو اپنے گردن میں ڈال دیا تلوار کو. قلدتہ الامارہ، میں نے عمارت کو اس پہ سونپا ہے، اس کی ذمہ داری اس کے گردن میں ڈال دی ہے. اس کو بھی قلدہ کہتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اگر میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ بحث میں مجبور ہوں اس بحث کو ایکیڈمک انداز میں پیش کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقلید ایک ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے. اگر میں ٹیکنیکل نہ ہو جاؤں، معاف کیجیے گا، میں اس کو بہت ہی سریع انداز میں، آسان انداز میں، ٹیکنیکلٹی کے بغیر آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اس کے میں بہت بڑا مشکل ہوگا. کیا ہوگا؟ مذاق اڑائیں گے مخالفین. پھر جو لوگ میری بات کو نہیں مانیں گے کہیں گے اس نے غلط بیانی دی ہے، اس یہ غلط کہہ رہا ہے، اس کی تقلید کی تعریف یہ نہیں ہے. تو یہ کیونکہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے، ڈیٹیل کے ساتھ پیش کرنا ہوگا اور ان کی تعریف کو بتانا ہوگا، ان کے کتب کو پیش کرنا ہوگا کہ منہ بمنہ صحیح ہم بتا رہے ہیں، بیمانی نہیں کر رہے ہیں. ان کے دلائل کو صحیح طریقے سے جیسے انہوں نے خود اپنے کتب میں بیان کیا ہے اسی طرح، بلکہ ان سے بھی بہتر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. پھر اس کا رد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ڈیٹیل کا مطلب یہ کی وجہ یہی ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں بہت مزہ آتا ہے ان چیزوں میں، آپ کا وقت لینے مزہ نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخالفین، تقلید کے چاہنے والے، وہ اور آپ یہ نہ کہیں کہ وہ شیعہ علماء ہے، شیعہ علماء با انصاف ہوتے ہیں. نہیں عزیزو، شیعہ علماء کے اب میں اپنے ذاتی نظریات پیش کروں گا تو آپ بہت سارے ناراض ہو جائیں گے. شیعہ علماء کے خلاف میرے ذاتی نظریات کو ابھی نہیں بیان کرتا. اچھا عزیزو، یہ کتاب العین ہے، خلیل ابن احمد فراہیدی کی معروف و مشہور کتاب. خلیل ابن احمد شیعہ بظاہر، اور یہ بہت بہت بڑے ادیب ہیں عربی زبان کے، اور انہوں نے پہلی کتاب لکھی ہے علم لغت میں، عربی زبان میں. یہ سیبویہ جو نحات علم نحو کے بہت بڑے عالم ہیں، بلکہ سب سے بڑے عالم سیبویہ امام النحات کہتے ہیں. اس کے استاد خلیل ابن احمد. وہ یہ علم عروض ہے، علم اشعار کے جو اوزان ہوتے ہیں اس کے یہ مؤسس ہیں علم عروض کے. تو ان کے کتاب میں دیکھیے، خلیل ابن احمد کی کتاب میں یہاں پہ انہوں نے لغوی لحاظ سے کیا کہا ہے تقلید کے متعلق. یہ صفحہ نمبر 117 ہے، جزء خامس ہے، 5واں مجلد. یہ قلادۃ الانسان والبدنۃ والکلب ونحوہ. وہ ہے گردن بند، گردن میں جو ڈالا جاتا ہے، انسان کا ہو یا حیوان کو، کتے کا ہو یا مثلا اونٹ کا ہو. اونٹ میں قلت الحدی، جب آپ حج میں جاتے ہیں، حج میں احرام کرتے ہیں نا، احرام کرنا ہے. احرام کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ علامت ڈال دیں اونٹ پر، اونٹ پہ علامت ڈال دیں. مثلا اپنا جوتا جو ہے اس کو آپ لٹکا دیں اس اونٹ کے گردن پر، تو یہ ہوتا ہے احرام کی علامت. اور یہ عام طور پہ حاجی نہیں کہتا، لیکن حج القران میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو بھی تقلید کہتے ہیں، اس کو بھی تقلید کہتے ہیں کیونکہ اس کے گردن میں آپ نے کچھ ڈال دیا. وتقلید البدنۃ ان يعلق في عنقه عروة مزادة ونعل خلق فيعلم انها هادي. حج میں جب جاتے ہیں تو اونٹ پہ آپ اس کوئی پرانی جوتی اس کے گردن پہ ڈالتے ہیں، یا مثلا اس پہ ایک رسی ڈالتے ہیں، تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اب یہ جو ہے اونٹ جو ہے کیا ہے، یہ اونٹ مبارک اونٹ ہے، یہ حج کی اونٹ ہے، اور یہ آپ کے احرام کی علامت ہے. وتقلدت السيف ونحوه والامر ونحوه الزمته نفسی. تقلدت السيف، میں نے تقلید کی ہے تلوار کی. تقلید کی تلوار کی یعنی اس کو اپنے گردن میں ڈال دیا ہے. تقلدت الامر، میں نے اس بات کی ذمہ داری سنبھال لی ہے، میں نے اس بات کی ذمہ داری قبول کی، میں نے اس ڈیوٹی کو قبول کیا ہے، عربی زبان میں کہیں گے. اچھا، اسی طرح دوسرے کتب لغت میں بھی ہے، اب زیادہ آپ کا وقت نہ لوں. اب آتے ہیں اہم بات کی طرف، شرعی.
شرعی تعریف تقلید کی کیا ہے؟ میرے عزیزوں، یہاں پہ بہت بڑا کنفیوژن ہے، خاص طور پر شیعہ حضرات سے میں کہتا ہوں، جب آپ تقلید کے متعلق بات کرتے ہیں، علماء جو تقلید کے بولنے والے ہیں، تقلید کے قائل ہیں، ان میں ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے، ان کے چھوٹے طالب علم سے لے کر مرجع اعلیٰ تک، ان کو اس بات میں بہت بڑی کنفیوژن ہے۔ کیا وہ کنفیوژن ہے؟ کہ تقلید کی وہ جو تعریف کرتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں کہ رجوع الجاہل الی العالم، جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا، جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا۔ ایک شخص نہیں جانتا ہے، وہ شخص کی طرف رجوع کرتا ہے جو جانتا ہے۔ تو یہ تو ایک اچھی بات ہے، دنیا کا زمانہ اسی پہ چلتا ہی، اس بات کا کوئی منکر ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں آتا سمجھ کوئی بات، جس کو سمجھ آتا ہے اس سے پوچھ لیں۔ آپ جاہل ہیں ایک مسئلے پر، اس میں تو کافر مسلمان سب مشترک ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب مشترک ہیں اس بات پر کہ آپ کسی بات کو نہیں جانتے، مراجعہ کرتے ہیں جس کو پتہ ہے، جس کو پتہ ہے۔ آپ چاہے ڈاکٹر بھی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ڈاکٹر کو نہیں سمجھ آتا، اپنے پروفیسر سے پوچھتا ہے، اپنے دوسرے کالیگ سے پوچھتا ہے جس کے زیادہ ایکسپیرینس ہو، یا کسی کے اسپیشلائزیشن ہے اس سے پوچھتا ہے، درست ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ تقلید نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ کنفیوژن ہے علماء میں، رجوع الجاہل الی العالم، تقلید اس کو نہیں کہتے عزیزوں۔ تقلید، جب ہم شرعی لحاظ میں تقلید کی بات کرتے ہیں، فروعات میں بات کرتے ہیں، تقلید یہ ہے کہ آپ مجتہد کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور مجتہد کی جو رائے ہے، مجتہد کی جو قول ہے، مجتہد کا جو فعل ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں، بشرط اس کو قبول کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا شرط ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ قول موافق ہے کلام اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یا موافق نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ یعنی اگر آپ عالم کی طرف مراجعہ کریں، مجتہد کی طرف، مجتہد سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تشہد کیا ہے، نماز میں تشہد کیسے پڑھتے ہیں، نماز میں سلام کیسے پڑھتے ہیں، تو مجتہد آپ کے لیے حدیث کی کتاب کھول لیتا ہے اور کہتا ہے امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے کہ تشہد یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مثلا اس نہ کہہ دو تو یہ مجزی ہے، یہ کریں گے تو یہ تقلید نہیں ہے، یہ کہیں گے تو اس کو تقلید نہیں کہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ تقلید نہیں ہے۔ یا مثلا کہیں گے کہ سلام، نماز میں سلام کس طرح کیا جاتا ہے، تو وہ کتاب کھول دے، آپ کو حدیث دکھائے، کہہ دے یہ حدیث صحیح ہے، سلام کا طریقہ کار یہ ہے، اس کو تقلید نہیں کہیں گے۔ کیوں اس کو تقلید نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ کو موافقت کا علم ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ امام علیہ السلام کا اس مسئلے میں فرمان کیا ہے، کیونکہ آپ کے لیے ثابت ہو گیا کہ حدیث صحیح ہے، یہ امام علیہ السلام کا اس مسئلے میں فرمان یہ ہے، تو آپ در حقیقت امام علیہ السلام کے قول پہ عمل کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو تقلید کب ہوگی؟ تقلید اس وقت ہوگی جب آپ مجتہد کے فتوے پہ عمل کریں گے، اور وہی فتویٰ بذاتی ہی، فتویٰ بنفسی ہی، فتویٰ صرف اس لیے کہ یہ مجتہد کا قول ہے، وہ آپ کے لیے حجت ہے، آپ اس کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں، ڈیوٹی سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ آگے سے نہیں معلوم آپ کا اس مسئلے میں حدیث کیا ہے، آیت قرآن ہے یا نہیں ہے، آگے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجتہد کے پاس کچھ ہے، لیکن آپ کو اس کا موافقت کا علم نہیں ہے، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ امام علیہ السلام کی جانب سے حکم یہ ہے کہ تم مجتہدین کے اقوال پہ عمل کرو، مراجع کے اقوال پہ عمل کرو، حال اگر وہ موافق بھی نہ ہو، مرجع نے غلطی کیا، مرجع کو پتہ نہیں چل، استنباط میں اس نے اشتباہ کیا ہے، مثلا حدیث کو صحیح نظر آیا، اس نے حدیث موضوع تھی، حدیث باطل تھی، لیکن اس نے آپ کو فتویٰ دے لے، آپ معذور ہیں۔ آپ کو روز قیامت، جب تک آپ کلام مجتہد پہ عمل کریں گے، فرمان مجتہد پہ عمل کریں گے، تو روز قیامت آپ سے کوئی باز خاص نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو جزائے خیر بھی ملے گا، کیونکہ امام علیہ السلام نے جب آپ سے فرمایا ہے کہ یہ شخص ہے، یہ قلم ہے نا، یہ شخص اس کا نام ہے الف، امام علیہ السلام نے فرض کریں آپ سے کہا کہ الف نے جو بھی کہا اس کی بات پہ آپ عمل کریں، اگر وہ اس نے غلطی کی ہے تو بھی وہ معذور ہے اور آپ بھی معذور ہیں، اور آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اگر امام علیہ السلام نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، تو جب اللہ نے کہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، امام صادق علیہ السلام نے یہ کہا ہے، تو پھر تو جیسا ہی آیت اللہ صاحب مجھے کہہ دیں، مجتہد صاحب مجھے کہہ دیں، مرجع کہہ دیں وہ یہ کرو وہ کرو، تو پھر آگے اس سے میری کیا ہے، اس سے آگے میری کیا مرض ہے کہ میں اس کی
اپنے لیے حدیث، اس کا حدیث کہاں ہے، فرمان امام علیہ السلام کہاں ہے، اس کو ڈھونڈ لوں، کیونکہ قول مجتہد فی نفس ہی میرے لیے حجت ہے۔ تو میرے عزیزوں، مطلق رجوع جاہل الی العالم تقلید نہیں ہے، تقلید نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے علماء پہ آپ مراجعہ کرتے ہیں، مثلا مفسر کی طرف آپ مراجعہ کرتے ہیں، مؤرخ کی طرف آپ مراجعہ کرتے ہیں، درست ہے کہ نہیں؟ یا فرض کریں ادیب کی طرف آپ مراجعہ کرتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ قرآنی آیت کا مطلب کیا ہے، اس روایت میں اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، خیبر میں مثلا کیا واقعہ پیش ہوا، کیا عمر فرار ہوئے نہیں ہوئے جنگ خیبر میں، تو وہ آپ کی طرف بات بیان کرے گا۔ تو وہ آپ کبھی بھی اس جو مؤرخ آپ کو بات کہے گا نا، تو آپ نہیں کہیں گے کہ اس نے، کیونکہ مؤرخ نے کہا یہ میرے لیے حکم اللہ ہے، کہیں گے اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس کی تصدیق کرنا نہیں کہیں گے۔ مؤرخ کی بات آپ کو پسند آ گئی، آپ کو تسلی ہوئی کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو آپ یقین کریں گے، آپ ایمان لائیں گے۔ اگر نہیں شک ہوا کہ بھئی اس نے کتاب دکھایا ہے، اور جو کتاب اس نے دکھایا وہ کتاب، اس کی کتاب کے متعلق بہت ڈسپیوٹ ہے، تنازع ہے، تو پھر آپ مؤرخ کی بات پہ آپ بات کی تصدیق نہیں کریں گے، آپ کہیں گے مجھے شک ہے اس مسئلے پہ، چاہے مؤرخ وہ 100 مرتبہ قسم بھی کھا لے کہ مسئلہ ہی، آپ کہیں گے کہ نہیں، آپ کی بات کہ میں اس وقت تصدیق کروں گا جب آپ کی بات پہ مجھے یقین آ جائے۔ یا اسی طرح آپ ادیب کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، یا مفسر کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، یا مثلا میتھمیٹیشین کے، ریاضی جو علم حساب جانتا ہے اس کی طرف، تو اس کی بات کیا، عالم تو بہت سارے ہیں، صرف مجتہد تو عالم نہیں ہوتے نا، کچھ عالم تو بہت سارے ہیں، بقیہ علماء کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں، تو اس کو آپ تقلید نہیں کہتے۔ تقلید کہاں ہوتا ہے؟ تقلید صرف اور صرف جب شریعت میں بات کرتے ہیں، خاص کر شیعہ مذہب کے محیط میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مجتہد کی طرف، اور مجتہد بھی وہ ایک خاص انداز میں، جب مجتہد کی قول فی نفسہ آپ کے لیے حجت ہو، فی نفسہ سے کیا مطلب کہتے ہیں؟ مجتہد کا قول بذات خود حجت ہو، اس سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آپ کو ایک بات پتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو کلام امام علیہ السلام پتا ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ مثلا آپ کو پتا چل گیا، آپ نے 1 حدیث، 2 حدیث، 3 حدیث، 4 حدیث، 5 حدیث، 10 حدیث دیکھ لی کہ تشہد کا طریقہ کار اسلام میں یہ ہے، تشہد، یا مثلا نماز کا طریقہ کار یہ ہے، یا مثلا رکعت اول میں کیا کریں، حمد کے بعد سورہ پڑھنا ضروری ہے، سمجھ میں آ رہی؟ جب یہ آپ کو پتہ چل گیا، یا مثلا کربلا گئے تو حدیث آپ نے دیکھا کہ کربلا میں وارد ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، جب آپ کو حدیث پتہ چل گیا اور تسلی ہو گئے کہ یہ حکم امام علیہ السلام ہے، درست ہے، چاہے وہ نقل کرنے والا مجتہد ہی کیوں نہ ہو، تو آپ یہاں پہ مجتہد کی تقلید نہیں کر رہے ہیں، آپ کلام امام علیہ السلام پہ عمل کر رہے ہیں، تو اس کو تقلید نہیں کہتے۔ بذاتی ہی مجتہد کا کلام حجت ہو، یعنی آپ کو موافقت کا علم ہی نہ ہو، موافقت کا علم ہی نہ ہو کہ یہ کلام مجتہد کیا موافق ہے کلام حدیث امام علیہ السلام سے، یا موافق نہیں ہے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی مجتہد جب فتویٰ دیتا ہے اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، اس کے پاس وہ، ہمارے مجتہدین کیا کہتے ہیں جو شیعہ مذہب میں مجتہد ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، سنت کو دیکھتے ہیں، اجماع کو دیکھتے ہیں، اور حکم عقل کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس میں سے ہم آپ کے لیے استنباط کرتے ہیں، اس کے لیے استخراج کرتے ہیں، یہ ان کے خود الفاظ ہیں، استنباط، استخراج کرتے ہیں، اور پھر آپ کو حکم دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا، آپ کو سمجھ نہیں آتی، اس میں بہت سارے مشکل ابحاث ہوتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں آپ کو، تو آپ ہمارے کلام پہ عمل کریں۔ ان کے کلام کو جب آپ لیتے ہیں، مجتہدین کے کلام کو، وہ مجتہد کے اپنے پاس دلائل ہوتے ہیں، آپ وہ دلیل صحیح یا غلط ہے وہ الگ بات ہے، اس کے پاس دلیل ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ مثلا آپ کو جنابت ہو گئی تو جنابت کے غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے، مجتہد نے جب یہ حکم دیا، فتویٰ دیا، تو اس کے پاس دلیل ہے، لیکن آپ کو اس دلیل کا علم نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ لیکن آپ اس مجتہد کے حکم کو اپنے لیے حکم اللہ مانتے ہیں، اس کو اپنے لیے حکم الامام مانتے ہیں، اس کو طریق شریعت مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تقلید کا مطلب پھر کیا ہوا؟ تقلید یہ ہے کہ مجتہد کا حکم اپنے لیے آپ اس فی نفسی حجت جانیں۔ اب خود تقلید ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو کہ تقلید، مثلا تقلید کی دلیل کیا ہے، تقلید مثلا آپ کو یقین آ گیا، مثلا آپ کے لیے انہوں نے پڑھ لیا، کسی مولوی نے آپ کو سنایا کہ
وأما من كان من الفقهاء ساعنا لنفسه مخالفا لهواه بل ساعنا لنفسه مخالفا لهواه بل مطيعا لأمر مولاه في العوام أن يقلدوه. آپ کو سنا دیا کہ بھئی عوام کو فقہا کی تقلید کرنی ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا ہے. اور آپ کو سنا دیا کہ بھئی وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے فرمایا ہے کہ تم روات احادیث کی طرف رجوع کرو، وہ میری حجت ہیں آپ پر. تو آپ کو یقین آ گیا مثلا، یا آپ کو سیرہ عقلاء سنا دیا گیا کہ تقلید کرنا واجب ہے. تقلید کرنا واجب ہے، تقلید کے دلائل ہیں، اس دلائل آپ کو آتے ہیں، پتہ ہے کہ دلائل کیا ہیں، لیکن وہ ہر فتوے کے پیچھے کیا دلیل ہے وہ آپ تفصیل نہیں جانتے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کو آپ نہیں جانتے. مثلا کہ سر پہ مسح کرنا ہے، پورے سر کو مسح کرنا ہے، یا ایک قسمت 2 انگلیوں کے ساتھ مسح کر دو، 2 انگلیوں کے ساتھ مسح یہ کافی ہے. 3 انگلیوں کے ساتھ مسح کر دو، یہ 1 انگلی کے ساتھ یہ کافی ہے. اب اس کو آپ کو حدیث کو نہیں پتا، آپ عمل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فلان مجتہد نے کہا، آپ اس کے مقلد ہیں، وہ آپ اس کو حجت مانتے ہیں. تو اس تقلید اس چیز کا نام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تقلید اس چیز کا نام ہے. اور ہمارا سوال یہی ہے، کیا واقعا اسلام میں یہی ہے کہ مجتہدین کا کلام ائمہ طاہرین علیہم السلام نے عوام شیعہ کے لیے حجت قرار دیا ہے؟ اگر قرار دیا ہے الحمدللہ، احادیث کو دیکھتے ہیں. اور اگر قرار نہیں دیا ہے تو پھر تقلید کرنا باطل ہے. یا حکم عقل کے لحاظ سے کیا واقعا تقلید واجب ہے؟ تو اس بات کو ہم پرکھیں گے. لیکن کنفیوژن یہاں پہ کس مسئلے پر ہے کہ وہ علماء عام طور پر وہ کہ آپ تقلید کے خلاف سوال اٹھائیں گے، کہتے ہیں رجوع الجاہل العالم هذا امر بدیہی. جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا، یہ آپ بیوقوف ہیں. آپ اس بدیہی مسئلے کے خلاف آپ سوال اٹھا رہے ہیں، شک اٹھا رہے ہیں. بدیہی مسئلہ کیا ہے؟ بدیہی مسئلہ یہ ہے کہ جاہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کسی وہ شخص جو جانتا ہے اس کے پاس رجوع کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ ایک بدیہی مسئلہ ہے، یہ حق ہے، یہ بدیہی مسئلہ ہے. لیکن جس شخص کے خلاف آپ رجوع کرتے ہیں کہ اس کا کلام آپ کے لیے حکم اللہ ہے، حجت ہے، اس کا سچ اور غلط ہونا ثابت نہ ہو، پھر بھی آپ کے لیے حکم اللہ ہے. سوال یہ ہے تقلید یہ. تو وہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. پہلے ہم تقلید کی تعریف کے متعلق آپ کے ان کے کچھ اقوال، مجتہدین کے کچھ اقوال آپ کو دکھائیں تاکہ آپ کے پاس حجت ہو، تاکہ وہ ہمیں نہ کہیں کہ ہم نے غلط تعریف کی تقلید. میرے معزز ناظرین، یہ کتاب ہے کفایت الاصول، تالیف الشیخ محمد کاظم الخراسانی. یہ کفایت الاصول جو ہے بہت اہم کتاب ہے جماعت مجتہدین کے لیے، جماعت مجتہدین کے نزدیک بہت ہی اہم کتاب ہے. ان کے نزدیک یعنی آپ حوزے میں جب جاتے ہیں، طالب علم بنتے ہیں، تو سب سے آخر میں جو کتاب پڑھتے ہیں درس خارج سے پہلے یہی ہے، کفایت الاصول. اس کے بعد درس خارج، اور درس خارج بھی پڑھایا جاتا ہے اسی کے بنیاد پر، اسی کے اساس پر پڑھایا جاتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے علم اصول میں، علم اصول فقہ. اور علم اصول فقہ جماعت مجتہدین جو ہے اس کی اس پہ بہت وقت ڈالتے ہیں، اور بہت اس پہ غور کرتے ہیں، اس پہ بہت وقت صرف کرتے ہیں. یعنی عام طور پر، نہ کہ سب مجتہدین، اغلب یہی ہوتا ہے، بالکل خاص کر آج کل کے زمانے میں. اور یہ ایک علم ہے جس کا اساس جماعت مخالفین جماعت عمریہ میں سے ہے. اور ابھی میرے اگر آپ کو نظریات بتاؤں تو پھر آپ گھبرا جائیں گے. یعنی یہ بالکل مخالفین کے ایک فن ہے جو متاسفانہ افسوس کے ساتھ ہمارے مذہب میں داخل ہوئے. کفایت الاصول، اور یہ آخوند خراسانی، اس کو عام طور پر آخوند خراسانی کہتے ہیں. محمد کاظم خراسانی بہت بڑے مجتہد تھے جو عالمی جنگ اول کے اواخر بعد میں ان کا وفات ہوا ہے. عالمی جنگ اول کے بعد میں ان کا انتقال ہوا ہے. یعنی ابھی مجھے دقیق یاد نہیں، 1920 1924 اسی احوال، 1930 اسی احوال میں ان کا
نہ شاید 1930 سے پہلے، شاید 1910 سے بھی پہلے، یعنی عالمی جنگ اول کے دوران کا انتقال ہوا ہے۔ کفایت الاصول محمد آخوند خراسانی کی کتاب، یہاں پہ فصل فی التقلید، تقلید کیا ہے؟ وهو اخذ قول الغیر ورائیه للعمل به فی الفرعیات، قول غیر کو قبول کرنا، اس کو سیکھنا تاکہ اس پہ عمل کیا جائے۔ لیکن جماعت مجتہدین میں ایک نزاع ہے، مجتہد حضرات میں ایک نزاع ہے، اس نزاع کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے کہ کیا تقلید نیت ہے یا نفس عمل ہے۔ مثلا آپ نیت کرتے ہیں کہ میں فلاں مجتہد کی تقلید کرتا ہوں، تقلید اسی کو کہیں گے۔ آپ نے اس کے مسائل سیکھ لیے، اس کے فتاوی سیکھ لیے، رسالہ عملیہ آپ نے خرید لیا، ہاں رسالہ عملیہ آپ کسی نے آپ کو تحفے میں دے دیا، رسالہ عملیہ آپ کے توضیح المسائل آپ کے ہاتھ میں آ گئی، تو آپ نے نیت کی کہ میں اس پہ عمل کروں گا، یا تقلید اسی کا نام ہے۔ ایک جماعت کہتے ہیں تقلید یہی ہے، تقلید یہی ہے کہ آپ نے رسالہ لے لیا یا مسائل سیکھ لیے، نیت کی کہ میں فلاں شخص کی فتاوی پہ عمل کروں گا، اس کے مسائل سیکھنا شروع کر دی، اس کو تقلید کہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تقلید اس کا نام نہیں ہے، بلکہ نفس عمل پر جب آپ عمل کریں گے اس کے فتویٰ پر عمل کریں گے، اور آپ سے کوئی پوچھے کہ کیوں اس فتویٰ پہ عمل کیا، کہ کہیں گے کہ کیونکہ اس مرجع کا رائے یہی ہے، وہ میرا مرجع تقلید ہے، تو اس کو تقلید کہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اس نزاع کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے، اس نزاع کا زیادہ اثر نہیں ہے۔ بہرحال تقلید وہی ہے جو ہم نے آپ کو کہہ دیا، تقلید یہی ہے کہ آپ فتوی مجتہد، قول مجتہد، رائے مجتہد کو اپنے لیے حکم اللہ مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو حجت شرعی مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آخوند خراسانی رحمہ اللہ نے جو تقلید کی تعریف کی ہے وہ معاف کیجیے گا، یہاں وہ اخذ قول الغیر، یہ پین کام نہیں دے رہا، کوئی بات نہیں، اخذ قول الغیر ورائیہ للعمل به فی الفرعیات۔ قول غیر سے مراد کون ہے؟ مجتہد کے قول پہ کو سیکھنا اور اس کے رائے کو، قول سے کیا مراد؟ یعنی رائے کیا مراد؟ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا فتویٰ، اس کو سیکھنا، للعمل به فی الفرعیات، تاکہ اس پہ فرعیات میں حلال و حرام پہ عمل کریں، اس کو اور او للالتزام به فی الاعتقادیات، یا یہ کہ اگر مسائل اعتقادیہ میں کوئی شخص، جس کو عام طور پہ شیعہ حضرات اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی مسائل اعتقادیہ میں بھی قول غیر کو سیکھ لے، تاکہ وہ کیا، للالتزام بھی، تاکہ اس پہ اپنا عقیدہ مضبوط کر لے، تاکہ ہم عقیدہ ہو جائے جو جیسا مجتہد کا فتویٰ ہے، تو وہ اس کو تقلید کہیں گے۔ پھر کہتے ہیں تعبداً کا کیا مطلب ہے؟ بلا مطالبت دلیل علی رائے۔ تعبد سے مراد یہ ہے، تعبد یعنی آپ اس کی دلیل نہ سمجھیں، دلیل نہیں پتہ آپ کو، تقلید کا دلیل نہیں معلوم۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا، مثلا مجتہد کہے گا آپ سے کہ چہرے کو دھو لیں وضو میں، مثلا یہاں جہاں سے منہ، جہاں سے بال اگتے ہیں، یہاں اس حصے تک اس کو دھو لیں۔ اب کیوں وہ مجتہد یہ بولتا ہے؟ اس سے اوپر کیوں ضروری نہیں ہے؟ جہاں سے بال اگتا ہے اس سے اوپر کو دھونا کیوں ضروری نہیں ہے؟ یہ آپ کو نہیں معلوم۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا پہلے مثلا ہاتھ کو دھوتے ہیں تو ہاتھ کو مثلا ایک مشت پانی بھی ہو، ایک مشت پانی بھی ہو نا، اس سے دھو لیں تو یہ کافی ہے، 2 مشت کی ضرورت نہیں، دو قبضہ پانی کی ضرورت نہیں، 2 قبضہ بولتے ہیں، مجھے کافی عرصہ ہوا اردو میں بات نہیں کی، میں نے بھول گیا میں الفاظ۔ 2 مشت پانی کا یہ ضروری نہیں، 1 مشت پانی بس کافی ہے ہاتھ دھونے کے لیے۔ تو یہ کیسے مجتہد نے یہ کہا؟ یا مثلا رکعت سوم میں تسبیحات 4 ایک بار کہنا کافی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ 3 اور 4 کے درمیان نماز میں شک ہوا تو حکم یہ ہے۔ تو اس مجتہد کے پاس کوئی دلیل تو ہوگا تو وہ کہتا ہے، وہ تو ایسے ہی بلا وجہ تو نہیں کہتا ہوگا نا، اس کے پاس کوئی حدیث، کوئی روایت ہوگی، لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ میں تعبداً، بلا متعبد کا کیا مطلب ہے؟ تعبد کا مطلب یہ بلا مطالبت دلیل علی رائے، کہ میں بغیر اس کے اس کا فتویٰ، یہ فتویٰ اس کا کیوں ہے،
مثلا مجتہد، آپ بہت سارے لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں، غرب میں رہتے ہیں، یہاں پہ مورگیج ہوتا ہے، مورگیج کے متعلق مراجع کا فتویٰ یہ ہے، تو مورگیج لے لو یا نہ لو، وہ کہیں گے حلال ہے یا حرام ہے، تو جو مرجع کہے گا آپ عمل کریں گے۔ آگے مرجع کے پاس کیا فتویٰ، اس کے فتوے کی دلیل کیا ہے، حدیث اس کے پاس آگے کیا ہے، ایک حدیث ہے، دو حدیث ہے، تین حدیث ہے، کتنے احادیث کو اس نے ملا کر یہ فتوی دیا، وہ آپ کو نہیں معلوم، آپ اس پہ عمل کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس کو کہیں گے تقلید۔ یہ کتاب ہے منتہی الدرایا فی توضیح الکفایا، تعلیف السید محمد جعفر الجزائری المروج۔ یہ بہترین شروح میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ کتاب کفایہ میں، یہ جلد نمبر 10 ہے اس کتاب کی، یہاں پہ صفحہ نمبر 365 میں، ان التقلید هو الاخ حال کونی حاصلا بغیر مطالبة دلیل علی الرأی۔ تقلید کس کو بولتے ہیں؟ یہ لفظ یاد رہیے عزیزو، یہ تقلید کا ماہیت یہی ہے۔ یہ میں آپ کو جتنا بھی اس بات کی اہمیت کو دہراؤں وہ کم ہے۔ تقلید کس کو کہیں گے؟ تقلید اس کو کہیں گے جہاں آپ کو فتوے کا دلیل نہیں معلوم۔ اگر فتوے کا دلیل معلوم ہے آپ کو تو پھر آپ مقلد ہی نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، یہ فرمایا، یہ فرمایا ہے، مجتہد وہ بھی کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، میرا بھی فتویٰ ہے، تو آپ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے نا پھر تو مجتہد کا فتویٰ کیا ہے؟ کیونکہ جب عاقل انسان کو پتہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح وضو لے لو، پھر تو اس کو پرواہ نہیں ہے کہ مجتہد کہتا ہے کیا کہتا ہے۔ تو تقلید اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو امام معصوم علیہ السلام کے فرمان کا علم نہیں ہے، فرمان کا علم نہیں ہے۔ حدیث اگر پتہ بھی ہے تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے، غلط ہے، اس کا معنی کیا ہے، معنی میں کنفیوژن ہے یا اس کی صحت پہ آپ کو شک ہے۔ تقلید اس وقت ہے، تقلید صرف اور صرف اس وقت ہے جب آپ تعبداً، جب آپ بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قول مجتہد موافق کلام امام علیہ السلام ہے یا نہیں ہے، آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور آپ کی نیت یہی ہے کہ اگر یہ مخالف کلام امام علیہ السلام ہو بھی تو کوئی ضرر نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے لیے حجت ہے، کیونکہ مجتہد کا فرمان یہ ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ مجتہدین کے فرمان پہ تم عمل کرو، اس لیے وہ مخالف کلام امام علیہ السلام بھی ہو تو میں معذور ہوں، میرے پاس روز قیامت عذر ہے۔ اچھا، بأن يقبل فتوى الغير من دون مطالبة دليل على تلك الفتوى، بحيث لو سأله أحد عن وجه هذا الالتزام علله بأنه قول المجتهد۔ تقلید، یہ بہت اچھی طرح بیان کرتے ہیں تقلید کس کو بولتے ہیں۔ تقلید اس کو بولتے ہیں کہ آپ قول مجتہد پر عمل کرتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مجتہد کا دلیل کیا ہے، مجتہد کے پاس حدیث ہے، آیت قرآن ہے، حکم عقل ہے، اجماع ہے، وہ آپ کو نہیں معلوم۔ اس طرح کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ عمل کیوں بجا لایا، آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ میرے مجتہد کا فرمان ہے، یہ میرے مجتہد کا فتویٰ ہے۔ آپ نے یہ عمل کیوں بجا لایا ہے، آپ کا یہ جواب نہیں ہے کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہے، آپ کا یہ جواب نہیں ہے۔ آپ نے یہ عمل مثلا آپ نے مثلا غسل جنابت کے بعد یا غسل حیض کے بعد آپ نے کیوں وضو بجا نہیں لایا، آپ نے نماز پڑھنا، تو آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں پہ آیت قرآن ہے، حدیث ہے، نہیں ہے، اس کا کوئی علم نہیں۔ آپ کہیں گے کہ فلاں مجتہد کا یہ فتویٰ ہے اور یہ میرے مرجع تقلید میں اس پر عمل کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے فتویٰ مجتہد کو اپنے لیے وظیفہ شرعی بنایا ہے، فتویٰ مجتہد کو اپنے لیے وظیفہ شرعی سمجھا ہے، فتویٰ مجتہد کو لیے اپنے حکم اللہ مانا ہے، اس لیے اس کو ہم تقلید کہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ فتویٰ مجتہد پہ مثلا مجتہد سے مطالبہ دلیل کریں، مجتہد سے کہہ دیں کہ مجھے آپ کی بات پہ کوئی یقین نہیں ہے، فتویٰ دکھاؤ، حدیث دکھاؤ اس کا، عام طور پر تو کوئی کرتا نہیں ہے نا اس طرح کے مجتہد سے مطالبہ دلیل کرے، اور مجتہدین سے مطالبہ دلیل بھی کریں، وہ عام طور پر آپ کا جواب نہیں دیں گے۔ تو فرض کریں کسی مجتہد کے پاس ٹائم تھا، وہ آپ کا دوست ہے، بھائی اس نے حدیث بھی دکھایا کہ دیکھو یہ حدیث ہے اس کی، تو پھر آپ مجتہد مقلد نہیں رہے، آپ شاگرد ہیں اس کے، آپ نے اس سے تعلیم حاصل کی، آپ کو ایک چیز سے آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا، لیکن آپ اس کے مقلد نہیں۔ مقلد ہوا ہے جب آپ اس کے فتوے پہ عمل کریں گے، حدیث پہ عمل کریں گے تو تقلید نہیں ہوگی۔ وَأَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ فِي حَقِّهِ وَلَوْ ظَاهِرًا۔ تقلید وہ ہے کہ آپ فتویٰ کو اپنے لیے، فتوے کو اپنے لیے حکم اللہ بنائیں، فتویٰ آپ کے حق میں حکم اللہ ہے، آپ کے گردن پہ حکم اللہ ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اب اس کے دوسرے علماء نے بھی تقلید کی تعریف کی ہے عزیزو۔
میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، میں صرف خوئی صاحب کی تقلید کا تعریف دکھاؤں. یہ مصباح الاصول ہے جو سید ابو القاسم خوئی صاحب کی دروس کی تقریرات ہیں. سید سرور واعظ بہسودی نے اس کو تقریرات کو لکھا ہے اس نے. یہاں پہ یہ کون سی مجلد ہے؟ مصباح الاصول کی آخری مجلد ہے. اس میں میرے عزیزو صفحہ نمبر 536 میں یہاں پہ کچھ وہ کچھ تعریف کو نقل کرتا ہے، پھر آخر میں وہ اپنی تقلید کو نقل کرتا ہے. فالصحیح فی تعریفی هو ان يقال هو العمل استنادا الى فتوى الغیر. تقلید کیا ہے؟ تقلید عمل ہے. جب آپ عمل کریں گے، لیکن کیوں اس طرح عمل کرتے ہیں؟ مستند الى فتوى الغیر. آپ کا مستند فتویٰ ہے. مستند اگر حدیث ہے تو تقلید نہیں ہے. مستند اگر آیت قرآن ہے تو تقلید نہیں ہے. مستند آپ کا اس طرح کیوں عمل آپ بجا لاتے ہیں، اس طرح کیوں نماز پڑھتے ہیں، اس طرح آپ کیوں غسل کرتے ہیں، آپ نے اس طرح نکاح پڑھی ہے، کیوں نکاح پڑھی؟ آپ کہیں گے مرجع کا فتویٰ یہ ہے، ہاں مجتہد کا فتویٰ یہ ہے، فلاں مجتہد میرا مرجع تقلید ہے، وہ میرے نزدیک عالم ہے، اس نے یہ فتویٰ دیا ہے، میں اس پہ عمل کرتا ہوں. آگے مجھے حدیث کا علم نہیں ہے، آیت علم نہیں ہے، میں اس پہ عمل کرتا ہوں. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تقلید کہیں گے. تو تقلید کی ماہیت الحمدللہ رب العالمین آپ کی خدمت میں واضح ہو گئی. اہم بات یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے میرے عزیزوں کہ ذہن میں یاد رکھیے، یہ بہت بڑا کنفیوژن ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کنفیوژن سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں جو شیعہ معممین ہیں، جو جو تقلید کے مبلغین ہیں، تقلید کے دفاع کرنے والے ہیں. وہ عوام کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی ان کو خود بھی شاید اتنا پتہ نہیں ہوتا. وہ کنفیوژن کیا ہے کہ وہ تقلید کو رجوع الجاہل الی العالم قرار دیتے ہیں. تقلید رجوع الجاہل الی العالم ہے، لیکن ہر رجوع جاہل الی العالم نہیں ہے. کیا مطلب؟ مثلا آپ اگر پاکستانی ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کس شہر سے ہیں، آپ کہیں گے کہ میں لاہور سے ہوں. آپ لاہور کے ہیں، اگر آپ کے لاہوری ہونا ثابت ہوا تو آپ کا پاکستانی ہونا فوراً ثابت ہے. لیکن اگر آپ پاکستانی ثابت ہیں تو آپ کا یہ ضروری نہیں کہ آپ لاہور کے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ رجوع الجاہل الی العالم، جاہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے، جاہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے. درست ہے؟ ہر رجوع جاہل الی العالم تقلید نہیں ہے. مثلا میں ایک عالم کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں اس سے کہتا ہوں کہ میں شیعہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہوں. آپ مجھے دکھائیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے، امام صادق علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، مجھے حدیث سنا ہے. تو وہ شخص حدیث کی کتاب کھول لیتا ہے، کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، آپ کو نہیں معلوم، میں سناتا ہوں. وہ ایک حدیث سناتا ہے، دوسرا حدیث سناتا ہے، تیسرا حدیث سناتا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں بہت شکریہ، اب مجھے پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، امام صادق علیہ السلام کس طرح نماز پڑھتے تھے. سمجھ میں مجھے پتہ چل گیا، کیونکہ اس نے ایک حدیث، دو حدیث، تین حدیث، 5 حدیث اس نے مجھے سنایا. مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کس طرح سجدہ کرتے تھے، اس رکوع میں کیا پڑھتے تھے، سجود میں کیا پڑھتے تھے، سجود کے بعد بیٹھتے تھے، اللہ اکبر کہتے ہیں، سب پتہ چل گیا. تو میں نے یہ رجوع الجاہل الی العالم ہے، لیکن تقلید نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ میں نے کیا ہے، میں نے حدیث سیکھا ہے، میں حدیث پہ عمل کرتا ہوں. سمجھ میں یہ خوب یاد رکھیے. مجتہدین حضرات کیا کہتے ہیں، یہ بھی تقلید ہے. وہ کہیں ٹھیک ہے، اگر تم اس کو تقلید کہتے ہو، ہم الفاظ پہ ہم آپ سے نزاع نہیں کرتے، تم اس کو تقلید کہتے ہو، آپ کی آزادی ہے، آپ اس کو تقلید، لیکن یہ وہ تقلید نہیں ہے جس تقلید کے آپ اپنے رسالے میں لکھتے ہو. آپ کے رسالے میں جو تقلید ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجتہد کی رائے پہ عمل کریں، اور مجتہد کا آگے دلیل کیا ہے اس کے سے علم نہیں ہے. تقلید اصطلاحی میں جس تقلید کی ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں، جس تقلید میں نزاع ہے، جس تقلید میں اختلاف ہے، وہ ہے کہ وہ قول مجتہد حجت ہو، فتوی مجتہد حجت ہو. اگر یہاں پہ آپ کسی عالم سے آپ نے مراجعہ کیا، عالم نے آپ کو آیت قرآن سے بتایا کہ وضو کس طرح لیا جاتا ہے، آئے وضو کی اس نے تفسیر کی، یا اس نے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی 4-5 احادیث آپ کو وضو کے متعلق سنا دی. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ تقلید نہیں ہے عزیزو، یہ تقلید نہیں ہے. تقلید کس کو کہیں گے؟ تقلید اس کو جب قول مجتہد حجت ہو. تو میرے عزیزو یہاں پہ یہ اس بات کو خوب یاد رکھیے
اس بحث تقلید کا 80% اگر میں کہہ دوں نزاع اسی مسئلے پر ہے کہ تقلید کی جو تعریف ہے وہ خلط کرتے ہیں. کون خلط کرتے ہیں؟ مجتہدین حضرات خلط کرتے ہیں. ان کے چھوٹے طالب علم سے لے کر مرجع اعلیٰ تک اسی خلط میں وہ مبتلا ہیں کہ رجوع الجاہل الی العالم، رجوع جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا، یہ کوئی اس کا مخالف نہیں ہے. وہ کوئی جو اس کی مخالفت کرے وہ بیوقوف ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے. یعنی دنیا میں سب تعلیم و تعلم سب تعطیل ہو جائے گا، سب اسٹاپ ہو جائے گا، متوقف ہو جائے گا اگر جاہل عالم کی طرف مراجعہ نہ کرے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا عالم کا قول پتہ ہی نہیں ہے کہ عالم کا قول صحیح یا غلط ہے، پھر بھی میرے حکم اللہ ہو، تقلید یہ ہے، تقلید یہ ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اب مثلا آپ اب مراجع ہیں دنیا میں بھی، اس کا نام لے نہ لے کیا فائدہ. آپ کسی مجتہد کے قول پہ عمل کرتے ہیں، آگے اس کا وہ واقعاً اس کا کلام صحیح ہے یا نہیں ہے، فی علم اللہ اس سے آپ کو کوئی کام ہی نہیں ہے، آپ اس کو اپنے لیے حجت مانتے ہیں. تو بحث تعریف تقلید یہ ختم ہو گئی یہاں پر. اب چلتے ہیں کس مسئلے کی طرف. دلیل تقلید کیا ہے؟ دلیل تقلید کیا ہے؟ دیکھیں میرے عزیزوں، میں ابھی 1 گھنٹے سے زیادہ ہوا میں بات کرتے ہوئے. میں تو عام طور پہ 2 گھنٹے بات کرنا تھی. میں مجالس عام طور پہ پڑھتا تھا پہلے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے بہت علمی تقاریر کرتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب عربی زبان یا فارسی زبان والوں کے لیے تو اس سے مجھے مزہ آتا ہے علمی ابحاث میں اور کو کنٹینیو کرنے میں اور زیادہ بات کرنے میں. ہاں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کو تکن ہو، اور مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اردو جاننے والے، اردو میں میری بات سننے والے کتنی ان باتوں کی وہ قدردانی کرتے ہیں، کتنی اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ جب ہم فارسی اور عربی زبان میں بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ الحمدللہ علماء حوض مراجع میں سننے کو جمع ہوتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ مراجع خود بیٹھتے ہیں لائیو میرے لیکچر کو وہ سنتے ہیں، نجف میں بھی قم میں بھی. وہ خود پہلے مجھے جب ہم ایرانی حکومت کے خلاف ہم اس زمانے میں تقریر نہیں کرتے تھے تو اس زمانے میں آزادی تھی، یعنی جو لوگ ایران میں کھل کر ہم سے بات کرتے تھے تو بہت سارے وہ خود مراجع ہم سے کہتے تھے کہ ہم آپ کی تقاریر کو سنتے ہیں. وہ خود اپنے دروس میں کہتے تھے علناً اس زمانے میں. اب تو ایران میں یہ حالت یہ ہے کہ کوئی ہمارا نام وہ علناً نہیں لے سکتا. کوئی ہمارا حمایت کرے ایران میں علناً تو اس کو جیل میں ڈالتے ہیں. اب آتے ہیں تقلید کی دلائل کی طرف. دیکھیں عزیزو، تقلید کیا قرآن میں ہے؟ قرآن کی کوئی آیت دلالت کرتی ہے؟ تقلید کیا احادیث میں ہے؟ احادیث میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے تقلید کی ترغیب دی ہے، تقلید کی تجویز کی ہے، تقلید کی انہوں نے سفارش کی ہے؟ یا مثلا کوئی اور دلیل ہے؟ کوئی اور دلیل ہے ان کے نزدیک جو لوگ تقلید کے قائل ہیں؟ اس کے متعلق ہم بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. سب سے اہم دلیل ان کا جب ہم کہتے ہیں ان کا سے مراد کیا ہے؟ مجتہدین کا، جماعت قائل بالتقلید، تقلید کے قائلین اور تقلید کے مجوزین کے جو سب سے اہم دلیل ہے وہ کیا ہے؟ نہ حدیث ہے نہ آیت ہے. وہ کیا ہے؟ سیرہ عقلاء، اور بعض کہتے ہیں حکم عقل. سیرہ عقلاء اور حکم عقل. بہت سارے مجتہدین ایسے ہیں، یہ بہت ساری باتیں ہیں میرے عزیزوں مجتہدین اپنے کتب میں لکھتے ہیں، عوام کو نہیں بتاتے. وہ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو شیعہ علماء ہے. شیعہ علماء اور مخالفین علماء میں بہت فرق ہوتا ہے میرے عزیزوں. ہم نے جو عجائب و غرائب ان نام نہاد شیعہ علماء میں دیکھا ہے، جو عجائب و غرائب ان میں دیکھا ہے، بس میں کیا کہوں آگے. ہم جو لوگ ہمارے فارسی کی تقاریر سنتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، عربی میں جو انہوں نے تقاریر سنی ان کو پتہ ہوتا ہے. میں اگر آپ کو یہ باتیں بتاؤں، کیونکہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں دلائل پیش نہیں کیے ہیں، تو پھر آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ ہماری بات پہ شک کریں گے. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں یہ اپنی کتب میں چھپی ہوئی ہیں، یہ لوگوں کو نہیں بتاتے. اور ایک بعض وہ باتیں ہیں جو عوام کو بتاتے ہیں. اور ان سے اگر آپ عام طور پہ جو مولوی پاکستان میں ہوتے ہیں، پاکستان کے حوزات میں پڑھاتے ہیں،
یا ہندوستان میں مجالس پڑھتے ہیں یا ہندوستان کے حوزات میں پڑھاتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ بات کرتے ہیں، ان سے پوچھیے کہ تقلید کی قرآن میں حدیث میں، وہ کہیں گے جی ہاں بہت سارے حدیث ہیں، بہت سارے آیات ہیں، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، وہ آپ کو یہ جواب دیں گے. لیکن یہ خود اپنی کتب میں لکھتے ہیں، ان کے بڑے بڑے مجتہدین لکھتے ہیں، ان کے جو بلند ترین پائے کے مجتہدین ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ روایات سے ثابت ہے. اور اس کا سب سے اہم دلیل، بلکہ اکلوتا دلیل ان کا کیا ہے، وہ ہے سیرہ عقلا. سیرہ عقلا کہتے ہیں یہ سیرہ ہے عقلا کی، اہل عقل کی، اور یہ ہے سیرہ، اور بعض کہیں گے کہ یہ حکم عقل ہے. سیرہ عقلا سے کیا مراد ہے عزیزوں؟ سیرہ عقلا سے مراد یہ ہے کہ عقلا کا یہ پیشہ ہے، عقلا کا یہ سیرہ ہے، عقلا کا یہ کانڈکٹ ہے، عقلا کا یہ روش ہے. وہ روش کیا ہے کہ وہ جاہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے، جاہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے، اور ساری انسان کی جو ثقافت ہے، انسانی جو تمدن ہے، اس کا سب اساس اسی بات پر ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات نہیں آتا ہے تو آپ جس کو آتا ہے اس کی طرف آپ مراجعہ کرتے ہیں. یعنی جو نہیں جانتا ہے اس کی طرف مراجعہ کرتا ہے، جو جانتا ہے اس سے پوچھتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، اور اس کے علم کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. تو شرعی مسائل میں بھی یہی ہے. عام لوگوں کو حلال و حرام کا نہیں پتہ، نماز کیسے پڑھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، غسل جنابت کیا ہوتی ہے، غسل جنابت کیسے بچا لایا جائے، نکاح کا صیغہ کیا ہے، کس طرح نکاح پڑھیں گے تو محرمیت آئے گی، کس طرح نکاح کا صیغہ پڑھیں گے تو نکاح باطل ہوگی، طلاق کس طرح پڑھیں گے، کس وقت پڑھیں گے، عدے میں پڑھیں گے تو نہیں ہوگا، حالت طہر میں کتنے طہر ہونے چاہیے، اس کے بعد آپ صیغہ طلاق جاری کر دیں. تو یہ عوام کو تو نہیں پتہ، یہ علماء کو پتہ ہے. تو آپ عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں، عالم آپ کو بتاتا ہے، آپ اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ سیرہ عقلا ہے ان کے نزدیک. کہتے ہیں یہ ایک بدیہی امر ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے. زندگی آپ کو مثلا گاڑی ٹھیک کرنا نہیں آتا، آپ میکینک کے پاس جاتے ہیں، آپ مریض ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ کو کرتے کی شلوار کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو خود سلانا نہیں آتا، آپ خود آپ کو وہ درزی کا کام آپ نہیں جانتے، آپ کس کی طرف مراجعہ کریں، درزی کے کام کی طرف مراجعہ کرتے ہیں. اسی طرح گھر بنوانا ہوتا ہے تو مستری کے پاس جائیں گے کہ آ جاؤ میرے لیے گھر بنا دو. انجینئر کے پاس جائیں گے کہ آپ آ کے میرے گھر کے لیے آپ یہاں پہ ایک نقشہ بنا دیں، پلاننگ کر دیں، پلان بنا کے دے دیں مجھے. اور اسی کے نقشے کی روح سے جو مستری ہوتا ہے، گھر بنانے والا ہوتا ہے، وہ کنسٹرکشن کا کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے گھر بنا دے گا. تو وہ کہیں گے یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہوتا ہے. عزیزو، اب انشاءاللہ تبارک و تعالی کل سے ہم شروع کریں گے اس بات کی طرح کہ کیا سیرہ عقلا واقعاً یہی ہے، تقلید کو ثابت کرتی یا نہیں کرتی. اور اس سے پہلے ہم اس بات کی طرف انشاءاللہ بات کریں گے کہ انہوں نے واقعاً اپنے کتب میں اعتراف کیا ہے کہ قرآن اور حدیث سے تقلید ثابت نہیں ہے، اور ان کے پاس ایک یہ سب سے اہم دلیل کیا ہے، سیرہ عقلا. سیرہ عقلا کو کیونکہ ان کی سب سے اہم دلیل ہے، اس کی ہم جانچ پڑتال کریں گے، اور جیسے انہوں نے اپنے کتب میں بیان کیا ہے وہی بیان کریں گے، بلکہ ان سے بہتر اس کی توضیح دیں گے. پر اس کو آپ دیکھیں گے کہ کیا وہ اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے، یا تقلید نہ صرف تقلید ثابت نہیں ہوتی بلکہ تقلید کا ابطال سیرہ عقلا سے ثابت ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ سیرہ عقلا سے نہ صرف تقلید ثابت ہوتی ہے، حکم عقل سے نہ صرف تقلید ثابت ہوتی ہے بلکہ تقلید کا بطلان ثابت ہوتا ہے اس سے. یہ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ ان کے علماء نے دعویٰ کیا کہ احادیث سے ثابت ہے، یعنی بعض نہ کہ سب حدیث میں بھی تقلید ہے، وہ بھی احادیث بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی باذن اللہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. اب میرے عزیزوں، بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اصولی ہیں یا اخباری ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزوں، ان ناموں کو چھوڑیے. ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کے شیعہ ہیں. ہمیں وہ نام انتخاب کرنے چاہیے اپنے لیے جو اہل بیت علیہم السلام نے ہمارے لیے انتخاب فرمایا ہے. اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں نہ اخباری اور نہ اصولی کا نام دیا. ہم صرف اور صرف شیعہ اہل بیت ثقلین کے پر غلام ہیں. اہل بیت اطہار علیہم السلام کے محب ہیں. اگر انہوں نے قبول کیا، اجازت دی کہ ہم شیعہ کہلوا دے تو ہم شیعہ ہیں، وإلا ہم صرف ان کے فضائل کے مقر ہیں. وإلا ان کے شیعوں کے بھی جو مقام ہے بہت بلند ہے، اس سے کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہلائیں. لہذا یہ نزاع کہ اخباری ہے اصولی ہے، یہ اسم غلط اسم ہے اخباری.
یہ اسم غلط اسم ہے اصولی. بھلے ہم اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی شیعہ ہیں. اہل بیت علیہم السلام نے اپنے ہمیں اخباری نہیں کہلوایا. اب میں آپ کے کچھ یہاں پہ کچھ آپ کے کامنٹس پڑھوں. یہاں پہ انہوں نے کوئی کام کا کامنٹس. اب اردو دیکھیں، اردو پروگرام ہے. اردو میں جو اردو اسکرپٹ میں کوئی کامنٹ لکھے گا ہم اس کو پڑھیں گے. انگلش میں لکھے گا. اردو کو جو انگلش میں لکھتے ہیں وہ پڑھنا کافی مشکل ہوتا ہے. بھلے وہ اس کا جواب ہمارے لیے دینا مشکل ہوتا ہے، بلکہ اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے. فیس بک میں تو کوئی کامنٹ نہیں ہے جو لائق جواب ہو. یوٹیوب میں دیکھیں. یوٹیوب میں بھی انگلش اسکرپٹ، رومن اسکرپٹ میں بہت کچھ لکھا ہے. اردو اسکرپٹ میں بہت کم. اردو اسکرپٹ میں کیا لکھا ہے؟ انشاءاللہ بولوں گا. کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ آقائے خیر طلب حفظ اللہ پڑھی لکھی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پاکستان کو اس وقت بہت ضرورت ہے آپ جیسے لیڈر. ہم لیڈر نہیں ہیں بھائی، ہم آپ کے خادم ہیں. ایک عالم سے سنا تھا کہ تقلید پر 100 سے زیادہ حدیث ہیں. کیا یہ ہمارے بھائی علی ہو نے لکھا ہے قبلہ ایک عالم سے سنا تھا کہ تقلید پر 100 سے زیادہ احادیث ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ اس کی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے. یہ سب جھوٹ ہے. ہم آپ کو کل دکھائیں گے انشاءاللہ، جتنے بھی ان کے کتب سے دکھائیں گے. ان کے مجتہدین، بڑے بڑے مجتہدین کی کتب سے دکھائیں گے. انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ تقلید پہ نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ حدیث ہے. اور بعض مجتہدین نے کہا ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے. اور ان کے جو بڑے مجتہد ہیں انہوں نے تو اعتراف کیا کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. ان میں سے جو بعض مجتہدین ہیں انہوں نے ادعا کیا ہے کہ حدیث سے ثابت ہیں اور آیت قرآن سے ثابت ہیں. وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن جو شخص کہتا ہے کہ 100 سے زیادہ ہے وہ کیا کہیں. انشاءاللہ احادیث کی باری آئے گی، اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک بھی حدیث نہیں ہے تقلید. بلکہ تقلید سے شدید منع ہے. احادیث میں تقلید سے شدید منع ہے. اشد محرمات ہے، یعنی شدید ترین حرام یہ کیا ہے کہ تقلید کریں. ہم تقلید مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، حدیث اہل بیت علیہم السلام نے نہ صرف اس کی تجویز نہیں ہے بلکہ اس کی شدید منع ہے. انشاءاللہ اس بات کو ہم آپ کو بتائیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي مدد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.